یہ آسان بات قربانی کے چشمے جاری ہوگی. ہم کہتے ہیں عیسیٰ موسیٰ حوالے کے لیے رکھنا بڑا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پتھر کے سماؤ پانی نکلتا ان کہتے ہیں مطلب سنو جان موسیٰ کی بات الگ ہے. اگر موسیٰ نے پتھر کے سماؤ میں چشمے جاری تو جان موسیٰ کی بات الگ ہے. کیوں؟ وہاں پیاس ہوتی ہے تو پیاسوں کے لیے آسانی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام پانی نکالتے تو آسانی چاہیے پتھر نہیں چاہیے پانی نکلنا ہے لیکن اپنا نبی سے اپنا نبی اپنے نبی کی شان یہ ہے نہ آسے کی ضرورت نہ پتھر کی ضرورت. جب پیاس سے آتے ہیں تو پیاس سے پانی کے یہ اپنے نبی کی شان ہے. تو جب تک شان رسالت ہے کوئی ہے حضرت یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی. ہم نے کہا حضرت یوسف تجھے سلام ہے. مصر کی عورتوں کی انگلیاں کاٹی گئی کٹ گئی اور کٹنے اور کاٹنے میں فرق ہوتا ہے. کٹ گئی وہ بہت خوبصورت تھے لیکن یہاں تو آج تک سر کٹائے جا رہے ہیں. انگلیاں ایک بار کٹی پھر نہ کٹی. انگلیاں ایک بار کٹی پھر نہ کٹی. مگر یہاں تو دیکھنے والا ہر ذاتی سر کٹا گیا. دیکھنے والے حسین کی سر کٹا گئے اور پھر دیکھے آج لوگ اپنے سر کے نام پہ کٹائے جا رہے ہیں. کٹاتے رہیں گے. اس نے یوسف نے کٹی مصر میں انگشتیں زرا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ لوٹانے لگا. عورتوں کی انگلیوں کا کٹ جانا بڑی بات ہے مگر یہاں تو مرد سر کٹا اور ایک جو نہیں اب تک تو لاکھوں کٹا چکے ہیں اور کٹا کے انقلاب وفا کر چکے ہیں. تو اپنے نبی کا ذکر کثرت سے کر ان کی طرح ان کے معجزات بے شمار معجزات بے حساب ان کے ذکر کی نکات اور بلندیاں بے حساب. تو پہلی نشانی کیا ہے؟ اس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر. ایک طریقہ بتا دوں نہیں زیادہ کچھ کر سکتے نا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ. بہت مختصر درود شریف ہے. روزانہ 500 بار پڑھو گے 10 منٹ میں ہو جائے گا. 10 منٹ کا ٹائم نکال سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 500 بار پڑھو گے 10 منٹ میں ہو جائے گا. جو 500 بار درود پڑھے گا مرنے سے پہلے حضور کی زیارت ہوگا. جو 500 بار روزانہ درود پڑھے گا مرنے سے پہلے اس کا ٹھکانہ جنت میں اس کو بتایا جائے گا اور اس کا شمار حضور کا کثرت سے ذکر کرنے والوں میں ہوگا. تو حضور علیہ السلام کا یہ بات یہ انہوں کر پاتے نہیں کر عشق کی پہلی عشق نہیں کرتے تھے. آپ کو شروع کر اور سیرت کی کتابیں پڑھو. کسی کے پاس بیٹھے ہو تو ایک آدھ واقعہ بتا دوں اپنے بچوں کو کیا نبی ہے. وہ اگر کنویں میں چھوٹ دیتے تھے تو اگر سوکھا کنواں ہوتا تو اس میں پانی بھر جاتا. خالی ہوتا تو میٹھا ہو جاتا. غور فرمائیں یعنی لعاب بھی جگہ پر کام کر رہا ہے جیسی ضرورت ہے. کھانا ہے تو میٹھا کر رہا ہے اور خالی ہے تو بھر رہا. اور پھر قطادہ کی آنکھ میں لگتا ہے تو آنکھ کا آپریشن ہو جاتا ہے. اتنے خلق کے غصے میں ٹوٹ دیتے وہ مر جاتا ہے. ایک لعاب ہے کسی کو شفا دے رہا ہے کسی کو سزا دے رہا ہے کسی کو نکھار لگا کر رہا ہے کسی کو بھر رہا ہے. یہ نبی کے لعاب کی شان ہے. سوچو تو صحیح لعاب کی شان. حضرت جابر کے گھر گئے آدھا کلو جو ہے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا گیا. جابر نے کہا لمبی نہیں کرتا آپ نے سنا ہوگا پھر اشارہ دے رہا. جابر کی بیوی نے کہا چپکے سے جانا حضور کے کان میں کہنا یا رسول اللہ آپ کے پیٹ میں 2 پتھر باندھے تھے ہم نے دیکھا اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. اپنی بچہ ایک کا ذبح کر دیا.
आधा किलो जौ थे, आधा सेर जौ, उसको हमने पीस लिया, इतना खाना है, आप खा सकते हैं, हमारे 2 बच्चे और उनको खा सकते हैं, 5 लोग खा सकते हैं। चुपके से लगी कुरान में कहा आपकी दावत से चलिए, क्या अभी गए काम में कहा हुजूर आपकी दावत से चलिए, क्या आपकी बोले आपकी उलमा से मसला पूछ लेना, उलमा भी बैठे यहाँ, अगर आप मुझे दावत देना, मुरीद होने के बावजूद, शादी होने के बावजूद, कितने भी शहीद और चाहने वाले होने के बावजूद, मुझे इजाजत नहीं है कि मैं दूसरे को दावत दे सकता हूँ, दावत नहीं। हत्ता की दावत का उसूल ये है कि आपने मुझे दावत दी और मेरा बेटा आ गया तो मैं उसको नहीं कह सकता कि चलो खा लो, मुझे इजाजत नहीं है। आपने खाने बुलाया, खिलाने नहीं बुलाया, आपने दावत दी है, दावत देने नहीं बुलाया। हत्ता के मुहतासी उलमा ये कहते हैं कि अगर खाने की दावत हो तो आप अपने हाथ में अपने में ले, मेजबान की इजाजत के बगैर आप दूसरे की प्लेट में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको खाने बुलाया, खिलाने नहीं बुलाया। 2-4 कुछ पसंद आ गई, आप इजाजत के बगैर उठा कर जेब में नहीं रख सकते, खाने बुलाया, ले जाने नहीं बुलाया। ये दावत के उसूल है अपने, है ना, ये उसूल है ना। मगर कुर्बान, क्योंकि तुम्हारा घर सिर्फ तुम्हारा है, मेरा नहीं है, मेरा घर मेरा है, तुम्हारा नहीं है, ऐसा ही है। हाँ, मुरीद का भी घर है तो उसका है, मेरा नहीं है ना। इसी बात शाफी का घर है, उसका है, मेरा नहीं है। मैं उसकी इजाजत के बगैर तसल्लुत नहीं कर सकता। चाबी क्या है, हुजूर कान में आपकी दावत में आए, आका सलाम अकेले खाते, अल्लाह अकबर गवाह न हुआ, फरमाया ऐ खंडक वालों मुबारक मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी भूख का इंतजाम कर दिया। चाबी के घर में सबकी दावत है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे नसीब तुम्हारे हैं, लेकिन हम सबके घर अपने नबी के हैं, इसलिए क्यों हमारे पिताजी के हमारे घर के ईमान। आने के बाद मैंने अरे हुजूर में सबको दावत दी, क्या बोल बीवी ने कहा मैंने तुमको कहा था खाने पीने की, आपने आवाज से क्यों कहा, मैंने आवाज सुनी तो मैंने काम नहीं कहा, तो फिर हुजूर ने आवाज से कह दिया। अच्छा, फिर हमें कोई फिक्र करने की जरूरत यकीन देखो, मुझे तुम पर हैरत है और यकीन देखो, अगर आप डॉक्टर कह रहे शुगर वाले मीठा नहीं खाना, मीठा बंद। रसूलुल्लाह ने फरमाया शराब नहीं पीना, रसूलुल्लाह ने फरमाया नशा नहीं करना, रसूलुल्लाह ने फरमाया नमाज नहीं छोड़ना, रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी नहीं मुड़ाना, रसूलुल्लाह ने फरमाया झूठ नहीं बोलना। कर रहा जाओ लोग क्या कहते बोले सर डॉक्टर कहता मीठा खाना, डॉक्टर क्यों नहीं कहते मीठा डॉक्टर नहीं कहेगा, यानी मुझे डॉक्टर की बात पर एतमाद है, नबी की बात पर कौन सा कलमा पड़ा है, कौन सा कलमा पड़ा है। मुनाफिक तो न बनना, क्या चीज है मुनाफिक। मैं अगर आपको मुनाफिक के किताबी नहीं कह रहा हूं, लेकिन जबान पे कुछ और दिल में कुछ और ये बड़ा मुनाफिक है। रसूलुल्लाह ने कह दिया झूठ नहीं बोलना, तो मोमिन की शान होनी चाहिए, दुनिया खत्म हो जाए चलेगा, झूठ जबान से नहीं निकले। लेकिन यहाँ तो दोस्तों की नजर के लिए नबी को नाराज कर रहे। सोचे दोस्त तो कह रहे यार मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ, है कहाँ, और मैं तो घर से निकल चुका, हालांकि बैठा घर पे वजह दोस्त नाराज होगा, अगर उसको कहूंगा कि मैं निकला नहीं तो नाराज होगा। एक जलसे में जा रहा है, जलसे में हम बात हो पावर बुला रहे थे, एक बहुत जिम्मेदार नाम नहीं होता, लेकिन फिर भी उसकी डिग्री भी नहीं बताऊंगा, लेकिन जिम्मेदार हम निकल चुके हैं। मैंने कहा जलसे वालों की खुशी के लिए आपकी बात खुशी, ऐसे तो जलसे होने ही चाहिए, जिसकी बुनियाद पर आप मुदाखलत करें। आप भी हम सबको बात है, उनसे कहें 20 मिनट के बाद आएंगे, चाहेंगे तो आएंगे, नहीं चाहेंगे तो हम नहीं आएंगे। आप इतना प्रभुत्व कर रहे हैं, निकल किया उसकी खुशी के लिए अल्लाह को
یہ ہم روز کرتے ہیں، آپ ہم روز کرتے ہیں۔ 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم تک کھاتا ہے مسلمان، ہے نا؟ کون سی مسلمان؟ ہم نے اللہ رسول پر جو یقین کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ سوچے تو صحیح، روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ نعمتیں کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کس کے صدقے میں دیتا ہے؟ رسول اللہ۔ ہم نے اس پر کتنا یقین کیا؟ ان کی خوشی کا خیال ہے؟ مسلمانوں، جس دن مسلمان بن گیا اس دن کوئی نمائی کا لال نہیں جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں کر۔ مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اس لیے لوگ اس لیے پٹ رہے کہ مسلمان ہے نہیں، میں کہتا ہوں اللہ اس لیے نہیں پٹ رہے ہو کہ مسلمان ہے، زمین پہ اس لیے پٹ رہے ہو کہ سب سے مسلمان نہیں ہے، اور قبر کے اندر جا کے اور پٹو گے۔ سچے مسلمان بن جاؤ تو مائی کا نام پیدا نہیں تو تمہیں بھوکے اور پیٹے گے۔ اللہ پہ یقین کرو، رسول اللہ پہ یقین، ان سے یقین ہوگا تو کس سے یقین ہوگا؟ نکلو ایمان کمزور ہو گیا، یقین پختہ کرو۔ ڈاکٹر کہہ دینا یہ جزا کھاؤ گے تو پھیپڑے خراب ہو جائیں گے، چھوڑ دیجیے، اپن کس سے چھوڑ؟ اللہ رسول نے کہا کب چھوڑ؟ نہیں ہے تو مت کرو، سچے مومن کرو۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں سچے مسلمان دینا مت کرو، نکاح کرو۔ اگر بچپنے میں ماں باپ سے کہتے تھے کہ مجھے کھلونا دلا دو، شرم نہیں آتی تھی نا؟ بالکل نہیں آتی تھی۔ تو اگر شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہو اور طبیعت کا تقاضا ہے تو جیسے بچپن میں کھلونا مانگنے میں شرم نہیں آتی تھی، جوان ہو کر دلہن مانگنے میں بھی آپ کو شرم نہیں آتی۔ کہہ دو مجھے دلہن چاہیے، زنا کرنے کی بجائے کہہ دو مجھے دلہن چاہیے۔ اس لیے کہ جو زنا کرے وہ بزدل ہے، جو نکاح کرے اس سے بڑا طاقتور کوئی۔ ماں باپ کو بھی شرم نہیں آتی، کہتے بھی میرا بچہ نکاح کے قابل ہی نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول فرماتے جو بالغ ہو گیا وہ نکاح کے قابل ہو۔ زبردستی بات نہیں کرتے ہی کم، زبردستی نہیں کرتے ہی کم۔ اللہ کے رسول فرماتے 3 چیزوں میں دیر مت کرو۔ جب نماز کا وقت ہے نماز پڑھنے میں دیر مت کرو، جنازہ تیار و ضبط کرنے میں دیر مت کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے نکاح کرنے میں دیر مت کرو۔ فیشن بن کے دیر میں نکاح کرنا، ابھی یہ ہوگا بھی ہوگا، زنا پر کنٹرول اسی سے ہوگا۔ نکاح کو آسان کرو، نکاح کو عام کرو۔ لیکن آج بس تاخیر اور بچہ کہہ رہے اب کر رہا ہوں 30 سال کو پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ ابا نکاح کر دو کیونکہ ابا کی بیٹی اور ظالم کو ابا کی اپنے نبی کی بیٹی کیوں کر رہا ہے؟ پورا جنا کرتے ہیں تو رسول اللہ کے دل میں کیا گزرتی ہوگی؟ باپ کو کہتے میرا نکاح کرتے، یہ بے ادبی نہیں ہے بلکہ خدا کی عزت کی قسم مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو اس کے محبوب کو ناراض۔ صحیح دین سیکھو، سچا دین سیکھو، ہندوستانی رسموں سے نکل کر رسول اللہ کے دین پر۔ تو بات کیوں نکل گئی؟ کیا کر رہا تھا؟ حضرت سیدنا جابر نے جب کہا حضور نے سب کو دعوت کی ہے تو جابر کی بیوی کہنے لگی کہ حضور نے دعوت کی ہے، ہمیں فکر نہیں کرنا، حضور ہمارے سرکار ہے، حضور کو ہم کھلا کر گئے، پورا لشکر حضور کا مہمان ہے، اس کو کھلانے کی ذمہ داری حضور کا۔ لیکن حضور سے خاتون کا خیال تھا، حضور پہلے ہیں کہ بتا کے کھلا دے گے، باقی لشکر جائے حضور کا۔ آج حضور بیٹھ گئے، حضور کھانا تیار ہے، کیا ایسے نہیں ہم تو بات نہیں کھائیں گے، پہلے لشکر کو بلا لوہا نکالا، فرمایا اس کو سالن میں ڈالو، اس کو روٹی میں ڈالو، روٹیاں پکاؤ، سالن کی ہینڈی کھولنا نہیں، ڈھکن پورا مت کھولنا اور پکا کے جاؤ، کھلاتے جاؤ۔ لشکر آتا گیا کھاتا گیا، پورا لشکر آتا گیا کھاتا گیا۔ آخر میں کیا ہوا؟ جو ہڈیاں بچی تھی اس پہ بھی ہاتھ رکھ کر کے دعا کی، اللہ نے بکری کو بھی زندہ کیا۔ یہ نبی کا دعا ہے، اپنے نبی کی شان میں تو بات دور نکل رہی ہے۔ میں آپ سے کہا تھا 3 چیزیں، نمبر 1 جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، نمبر 2 جس سے عشق ہوتا ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ بے ادبی آج کا مسلمان تعظیم کر رہے ہیں،
تو آپ پھر مجھے یہی کہیں گے ہم تو کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں آپ باہر نہیں کھڑے گردن کی دکان نام ہمارے یہاں بزرگوں سے لیا حضور کا نام آئے تو جب کل ادب سے نکالے تھے بالکل یہ لیکن فاروق اعظم نے دیکھا ایک شخص روزے رسول سے آیا اور اس نے گردن جھکائی تو آپ نے اس کی گردن میں ایک مکہ مارا اور مکہ مار کر کے فرمایا گردن میں تقویٰ نہیں ہے تقویٰ کی نبی کے نام سے گردن جھکانے والے نبی کے فرمان سے پہلے دل جھکا دل آپ سے پوچھتا ہوں نبی کے نام پہ گردن جھکانے والوں کہ نبی کے فرمان سے دل بھی جھکتا ہے اصل تعظیم یہ ہے ان کے فرمان سے دل جھکا جب انہوں نے کہہ دیا کہ سود نہیں کھانا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا سود کھانا کعبے میں زنا کرنا دونوں برابر جو سود کھائے اس کے ساتھ اللہ جل کا اعلان کرتا ہے بولو یہ سارے فرمان بولتے اس پر کیوں گردن نہیں جھکتی آج کتنے مسلمان ہیں جو حرام دھندے کر رہے حرام کاروبار کر رہے تعظیم کا تقاضا یہ ہے محبوب نے جو کہہ دیا ہوگا آئیے اس پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں سن لیں تعظیم کا تقاضا ہے ہم تعظیم کے مفہوم کو بالکل بدل سکتے انگوٹھے چومنا گردن جھکانا سلام کرنا یہ بھی تعظیم ہے لیکن حقیقی تعظیم کی روح یہ ہے کہ جو محبوب کہہ دے اس پر گردن جھکا مسجد نبوی شریف ہے حضور منبر پہ خطبہ دے لوگ آتے گئے بیٹھتے گئے پوری مسجد بھری جیسے یہاں پوری مسجد بھری ہوئی کچھ بھائی کھڑے ہوئے لوگ کھڑے ہوئے مجھے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ بڑے شان ہیں کیونکہ لوگ حضور کے نام پر 2-2 گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں اللہ یہ قیامت کے بھی 50,000 سال کا دن بہت ہی کھڑے رہتے ہیں آپ کو بھی ہم سب بول ہے نا کچھ صحابہ کھڑے جگہ نہیں تھی مسجد میں بیٹھنے کی کچھ صحابہ کھڑے اسی وجہ کا نام بہت بہت پیار رکھتے بہت پیار اگر ان کے پیار کی آسمان چلے تو ہے نا پوچھیے ایک جملے بتاؤ کتنا پیار کیا انسان اپنی جان سے جتنا پیار کرتا ہے اس سے زیادہ حضور کی اپنی امت ہم خوش نصیب ہے ان کی امت میں انہوں نے کتنا پیار کیا اس پر ایک حدیث پیار آئی تو سننے سے آگے کتنا پیار کرتے ہیں پیدا ہوئے تو امتی امتی کہتے ہیں پوری زندگی امتی کہتے ہیں اور قبر میں جب لٹائے گئے آرام کے لیے تو بھی موت نہیں گئے مولا علی کہتے ہیں ہم نے کان لگا کر کے سنا تو آواز علی کی رستے ہوئی یعنی آئے بھی امتی کہتے ہوئے دنیا سے ظاہری طور پہ گئے بھی امتی ایک اور بات وہی پڑھنا چاہتا ہوں یہ کہ آدمی جب اپنے کسی محبوب سے ملتا ہے تو سب بھول جاتے اس کی آسان مثال جب آپ عمرہ کے لیے حج کے لیے جاتے تو قرآن بناتے ہیں آپ نے کڑی نظر پڑے گی نا یہ مانگوں گا یہ مانگوں گا یہ مانگوں گا بہت قرآن بناتے میں جب پہلی مرتبہ گیا تھا تو میری عمر 19 سال تو مجھے بہت شعور بھی تھا بہت قرآن بنایا تھا کہ ایسے مانگوں گا یہ مانگوں گا اللہ سے وہ مانگوں گا لیکن آپ کو اللہ کے گھر میں کہتا ہوں جب میری نظر کعبے میں پڑی ہے میں کوئی دعا نہیں کرتا کچھ نہیں مانگ سکتا مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے میں کچھ نہیں بول سکتا میں صرف لوگ آ کر کعبے کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ مجھ جیسے گنہگار کی کیفیت ہے جو پوری اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بڑا گنہگار ہے اس امیر القادری کہتے تھے کہ اللہ کا گھر دیکھتا ہے تو وہ اپنی حاجتیں بھول جاتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اپنے ساتھیوں کو بھول جاتا ہے بہت مانگنا تھا بڑے بلائی کے لیے پھر میں نے بات کی دوسری حاضری میں یعنی کہ جب دوبارہ کعبۃ اللہ کی نظر پڑی جانی
پہلی بار مجھے کہتے مجھے گمراہ ہو گیا، پھر اس کے بعد میں نے جو مانگا تو نہ لوگ لیکن اس پہلی آدمی نے پہلی بار میں کچھ نہیں مانگتے، اور آج کا اس کا احساس ہے کہ میں کچھ نہیں مانگ رہتا، لیکن مجھے اس کا بھی احساس ہے کہ پھر مانگے اس کیفیت میں اتنا مل گیا کہ شاید مانگنے پر بھی مجھے نہیں ملا۔ یہ صرف میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، وہ بس اس لیے کچھ کہہ رہا ہوں، ورنہ اپنی گفتگو کرنا اس لیے آپ نے مجھے نہیں بلایا، میں اس کا قائل ہوں، لیکن پھر سمجھ لو کہ حضور ہم سے کتنی محبت ہے، اتنا کافی وہ آپ کی کیفیت یہی ہوگی، میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ میں نے اکثر دوستوں سے یہ سنا کہ کافر کی نظر پڑتی ہے تو کچھ یاد نہیں رہتا، آدمی دوست ہی رہتا ہے، یہی ہے نا، یہ اللہ کا گھر ہے، کعبۃ اللہ ہے، لیکن سنو کعبہ دکھے تو آدمی اپنے آپ کو اپنی حاجتوں کو بھول جاتا ہے، مگر نبی اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ صاحب معارف لکھتے ہیں کہ جب نبی پہنچے آپ اوفیل کی حدوں میں اتنے قریب تھے کہ دو کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ حضرت سیدہ طاہرہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے پوچھا بابا اتنے قریب پہنچے اللہ کے کہ ساری غربتیں اور دوریوں کے تصور ختم ہو گئے، اللہ نے آپ سے باتیں کی، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو باتیں کرنی تھی اللہ نے بھی نہیں بتایا، آپ کو نہیں بتایا، مجھے تو بتائیے نا بابا باتیں کیا کیا آپ نے؟ ایک شام کا بیٹی سب کو نہیں بتاتا، ایک بات بتاتا ہوں، اتنے قریب میں پہنچا میں اللہ کو دیکھ رہا تھا، اتنے قریب میں پہنچا میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا تھا، اور میرا اللہ مجھ سے کروا رہا تھا، محبوب مانگو کیا مانگو کیا مانگو، میری بیٹی اس نے 70,000 بار مجھ سے کہا، 70,000 بار مانگو کیا مانگتے ہو، سیدہ مچل گئی، میں تو سب سے چھوٹی تھی، مچل گئی، پھر پوچھا کیا کیا مانگا بابا، کیا کیا مانگا بابا، فرمایا بیٹی جب کہتا مانگ کیا مانگتا ہے، ایک ہی بات کہتا ہے میری امت کو بخش، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، وہ 70,000 بار کہتا رہا کیا مانگتے ہو، میں 70,000 بار ایک ہی حاجت پیش کرتا ہوں، میری امت کو بخش۔ ارے ہم کعبہ دیکھ کر اپنی حاجتیں بھول گئے، وہ خدا کو دیکھ کر بھی ہم کو نہیں بھولے، لیکن یہ کتنا بڑا المیہ ہے، وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے اور ہم گناہوں میں ان کو بھول گئے۔ لیجیے وفا کو دیکھو، کیا وفا کر رہا ہے مسلمان، مسلمان کیا وفا کر رہا ہے، وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، مسلمان گندی فلمیں دیکھ کے اس کو بھول گیا، وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، ہم حرام کاروبار میں ان کو بھول گئے، وہ خدا کو دیکھ کر ہمیں نہیں بھولے، ہم نشے میں ان کو بھول گئے۔ سوچو کیا وفا میں کوئی معیار ہوتا ہے نا، کوئی معیار آتا ہے وفا کا، تو اب سے یہ کر رہا تھا مسلمانوں تم ہم سے اتنی بات اتنا پیار کرتے، پیار کی کوئی انتہا، محبت کی کوئی انتہا، تو اب یہ کر رہا تھا کہ جب کوئی پیچھ سے عشق کرتا ہے تو دل کرتا ہے، اور نمبر 2 اس کی تعظیم، اس کا احترام کرتا ہے۔ آج ہم رسول اللہ کے عشق کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے فرمان کی تعظیم ہے، احترام کہاں ہے؟ ہم گردن جھکا رہے ہیں، ان کی سب اچھی چیز ہے، لیکن ان کے فرمان پر ہم نے گردن کہا، تو اب یہ کہا تو بہت محبت کرتے ہیں اپنی امت سے، تو کچھ صحابہ کھڑے تھے مسجد سے، ایک بات میں بھی مسجد پوری بھر گئی اور صحابہ کھڑے تھے، حضور کو پیار آیا صحابہ سے اور فرمایا جو جہاں ہے جس حالت میں وہیں بیٹھے، اور جو آپ کی حضور فرمایا آپ کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جگہ نہیں ہے، آپ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جگہ، لیکن آپ سنیں، ابھی پیر صاحب نے بھی کہا نا خاموش بیٹھو، سب لوگ بیٹھے خاموش،